صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا ہے۔ آج ہونے والا اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 23واں اجلاس ہوگا۔ ایس آئی ایف سی کے اصلاحاتی ویژن اور سرمایہ دوست حکمت عملی کے باعث پاکستان عالمی معاشی شراکت داریوں میں نئی پیش رفت کی جانب گامزن۔ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو سر نو استوار کرتے ہوئے سرمایہ کاری، تجارت، تعلیم، موسمیاتی تعاون کے نئے اقدامات کو اعلان کر دیا۔ اعلان برطانوی وزیر برائے ترقی جینیفر چیمپئن کے دورے پاکستان کے دوران کیا۔ برطانوی حکام کے مطابق نئی شراکت داری روایتی امداد کے بجائے سرمایہ کاری، معاشی ترقی پر مرکوز ہے۔ پاکستان برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت پہلی بار 5.5 ارب پاؤنڈ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ 2 ہفتوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں قائم حقوق انسانی تنظیم کا دعویٰ HRAN کے مطابق مظاہروں میں اب تک 490 مظاہرین، 48 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے، 10,600 سے زائد افراد گرفتار۔ یہ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے شدید مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں، جس پر عالمی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں فوجی آپشن کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر ایلون مسک سے بات کریں گے۔ امریکی صدر کے مطابق ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے۔ امریکہ اس حوالے سے ملاقات کا غور کر سکتا ہے۔ ایران نے امریکہ صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل ایران میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایران میں فسادات کروا رہے ہیں اور ایرانی عوام کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہم انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کے بعد مظاہرین کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے، ایران کے خلاف سائبر آپشنز پر نئی پابندیوں پر غور۔ فوری معاہدہ کر لو، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو وارننگ دے دی۔ وینزویلا کو دنیا کی سب سے طاقتور امریکی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا۔ ٹرمپ کی وارننگ پر کیوبا کے صدر کا رد عمل، کہا کیوبا ایک آزاد خود مختار قوم ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ امریکہ کا رویہ مجرمانہ ہے، دھمکیاں نہیں دیتا، البتہ وطن کے دفاع کے لیے خود کو تیار رکھتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ٹی اور پولیس کی کارروائیاں، 8 دہشت گرد جہنم واصل۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق کارروائیاں بنو خیبر پشاور کے نواحی علاقے ظفرگڑھ میں ہوئی۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ شاکس بائی پاس روڈ سے ملحقہ ناکے قلعے میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، دہشت گردوں سے اسلحہ، موبائل فونز برآمد۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 3 اہم اجلاس آج ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی تمام اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پہلے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز، دوسرے اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور ہوگا، تیسرے اجلاس میں وفاقی آئینی عدالت میں ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے پر غور ہوگا۔ مودی سرکار بھارتی فوجی کی بدعنوانی چھپانے میں ناکام، بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر فاش۔ قطر میں سابق بھارتی نیوی افسر کی دوبارہ گرفتاری مودی کا بدترین سفارتکاری کے لیے نئی آزمائش بن گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی تصدیق کے بعد بھارتی جریدہ انڈین ایکسپریس نے بھی بھارتی فوج کے عالمی سطح پر ہزیمت کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سابق بھارتی بحریہ کے افسر کمانڈر کی قطر میں دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ دفاعی ماہرین نے قطر میں بھارتی بحریہ کے افسر کی گرفتاری کو محض کیس نہیں بلکہ بھارت کی عسکری تربیت کو غیر پیشہ ورانہ قرار دیا۔ افغان طالبان کی عوام دشمن پالیسیوں سے افغانستان شدید انسانی المی کا شکار۔ افغان طالبان رجیم میں افغان خواتین کے حقوق پامال، نوجوان بے روزگار، مائع غربت کے ہاتھوں بے بس۔ سماجی کارکن صحافی جہاں ویسا کے مطابق شدید غربت کے ہاتھوں بے بس خاتون زندہ رہنے کے لیے اپنے بچے بیچنے پر مجبور۔ شدید سردی میں ترکی ایران کی سرحد عبور کرنے کی کوشش میں افغان نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ افغان خاتون کا کہنا ہے بیماری شدید غربت سے لڑ رہی ہوں، ہمارے پاس روزگار ہے نہ کوئی مدد،
زندگی گزارنا ہمارے لیے موت سے کم نہیں. برطانوی رکن پارلیمنٹ ایلس میکڈونلڈ نے افغان خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر عالمی برادری سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ کیا. حکومت پاکستان ملک کی قدیم تہذیبی شناخت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشاں. پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف بیرونی ذرائع ابلاغ نے کر لیا. عرب نیوز کے مطابق اسلام آباد میوزیم میں قائم جدید ڈیجیٹل گندھارا گیلری میں تاریخ شیشے کے پیچھے محض نمائش نہیں بلکہ حقیقت کا روپ دھار کر زندہ ہو گئی. گیلری میں گندھارا تہذیب کو مصنوعی ذہانت 3D ٹیکنالوجی ورچوئل ماحول کے ذریعے پیش کیا گیا. ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت تاریخی شناخت کو اجاگر کرے گا.